الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رمضان المبارک کے 3 گھنٹے ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہیں، بہت ہی اہمیت والے ہیں، بہت ہی اہم ہے۔ بس اگر تم ان 3 گھنٹوں کی حفاظت کر لو تو ماہ رمضان کے آخر تک یہ صرف 3 گھنٹے 90 گھنٹے بن جائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر 1 افطار کا گھنٹہ۔ نمبر 1 افطار کا گھنٹہ۔ افطاری جلدی تیار کیجئے، دعا کے لیے وقت نکالیے، کیونکہ افطاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، وہ دعا رد نہیں ہوتی، رب تعالی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس وقت اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے اور مرحومین کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ٹائم کی دعا اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما لیتے ہیں۔ نمبر 2 رات کا آخری گھنٹہ، رات کا آخری پہر۔ اللہ تبارک و تعالی اس ٹائم اپنے بندے کو آواز دیتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے درخواست کرنے والا کہ میں اس کی درخواست پوری کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا میں اس کی مدد کروں؟ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کا سوال پورا کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف فرما دوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ تو بس تم اس گھنٹے میں، اس رات کے آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگیے اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور استغفار کیجیے۔ نمبر 3 تیسرا گھنٹہ سحری کے بعد، یعنی کہ روزہ رکھنے کے بعد، نماز فجر ادا کر لینے کے بعد مصلی پر بیٹھے رہنا اور ذکر خدا کرنا۔ مصلی پر بیٹھے رہنا اور ذکر خدا کرنا جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، تب تک ذکر خدا کرنا، اور 5 وقت کی نمازیں ادا کریں، نوافل کی پابندی کریں، غیبت سے دوری اختیار کریں، چغلی سے بچیں، جھوٹ سے بچیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے یہ جو 3 گھنٹے ہیں ماہ رمضان المبارک کے آخر تک ہمارے لیے یہ کل 90 گھنٹے بن جائیں گے۔ اور اپنے سجدوں میں یہ دعائیں پڑھ لیجئے۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہم ارزقنی توبۃ نصوحہ قبل الموت، یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اگر ہم ان 3 گھنٹوں میں، ان 3 وقت پر عمل کریں گے، اسے اسی طریقے سے ادا کریں گے، تو ماہ رمضان کے آخر تک ہمارے لیے یہ جو ہیں 3 گھنٹے کل 90 گھنٹے بن جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اور دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔